سورۃ ملک ایک واحد ایسی صورت ہے کہ جو قیامت والے دن بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، اور قبر کے اندر بھی اپنے مالک یعنی کہ جو اسے پڑھتا تھا اس کے لیے جھگڑا کرے گی اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی جب وہ اس دار فانی سے فوت ہو جائے گا تو سورۃ ملک قبر میں اس کے ساتھ ہوگی۔ جب کرامن کاتبین آئیں گے، اس سے پوچھیں گے، سوالات کریں گے، تو وہ سوالات نہیں کرنے دے گی، وہ ہر سوالات کا جواب سورۃ ملک دے گی۔ اس کے بعد اگر اس کے کوئی گناہ ہوا ہے تو کوئی اسے تکلیف کے لیے کوئی عذاب ہونے لگا، تب بھی سورۃ ملک آگے آ جائے گی اور وہ کہے گی کہ یہ بندہ مجھے پڑھنے والا تھا، اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اس سے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ اس کی جو قبر کے اندر ہے نا حفاظت کرے گی۔ اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ حشر کا میدان سجائیں گے، سب کو بلائیں گے، تب بھی سورۃ ملک اس بندے کے لیے کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ بندہ سورۃ ملک کو پڑھنے والا ہے، یہ میری تلاوت کرنے والا ہے، اسے جنت میں داخل کیجئے، اس کی جہنم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہ آپ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سورۃ ملک کی تلاوت کرنے والا اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا، اس کے لیے سورۃ ملک جھگڑے گی۔ تو آج میں آپ سے جھگڑا کر رہی ہوں اس بندے کے بارے میں، آپ اسے جنت میں داخل کر دیجئے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جیسے ہی ہمیں وقت ملے اسے اپنے روٹین بنا لیں، جب بھی ٹائم ملے ہم سورۃ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ یہ رات کا وقت بتایا گیا ہے کہ مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں یا عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، اس کے پڑھنے سے ہمیں عذاب قبر سے جو ہے نا حفاظت ہو جائے گی، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے تو آئے نہیں، یہ ایک دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور یہ ایسا امتحان، واحد ایسا امتحان ہے جس کے بارے میں ہمیں جوابات بھی پتہ ہیں اور سوالات بھی پتہ ہیں، ورنہ ہمارے جو بھی ایگزامز ہوتے ہیں ان میں ہمیں سوالات کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور جوابات کا بھی پتہ نہیں ہوتا، پوری بک یاد کرنی پڑتی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان، اتنا سمپل کر دیا، ہمیں سوالات بھی بتا دیے اور ان کے جوابات بھی بتا دیے، ان کا حل بھی بتا دیا کہ ایسے کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، ایسے کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اب ہمیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اب ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ دار فانی ہے، اس نے فانی ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، قیامت سجے گی، ہمارا وہاں پہ امتحان ہوگا۔ کبھی آپ نے امیجن کیا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری کوئی اہمیت ہے اس دنیا میں؟ ذرا برابر بھی ہماری اس دنیا میں اہمیت نہیں ہے۔ ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن پر دباؤ ڈال کے ذرا سوچیں، کیا ہیں ہم، کیا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو کیسے ہم پیش ہوں گے؟ کوئی ہے ہمارے پاس ایسا جواب جو اللہ تعالیٰ کو ہم دیں؟ تو ہمیں اپنے آپ پر تھوڑی سوچ، غور و فکر کرنی چاہیے کہ وہی اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اسی کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے، تو اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، نمازوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ اب ایک سمپل سی آپ کو بات میں سمجھاتا ہوں کہ بندے کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے جب، تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں جلدی سے جلدی غسل کر لوں تاکہ یہ فرض ہے، اس کی بنا میں ناپاک ہوں۔ کیا نماز ہم پہ فرض نہیں ہے؟ نماز ہم نے ادا نہیں کرنی؟ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے جو مؤذن ہیں وہ ہمیں اذان دیتے ہیں، بلاتے ہیں مسجد میں کہ آؤ فلاح کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، لیکن ہمارے کانوں پہ تو جوں ہی نہیں رینگتی، ہمیں اس کے فرض کی اہمیت ہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نماز فرض کی ہے۔ اللہ کے بندو، جیسے فرض ہے غسل فرض ہے، اس کے فرض جیسے غسل فرض ہے، اسے کیے بغیر آپ کو سکون نہیں ملتا، اسی طرح نماز بھی فرض ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہم سارے جو ہیں وہ نبی کے محب ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، کبھی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا بھی ہم نے سوچا کہ نماز ادا کریں گے اس سے ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔